تیرے زمانے کی انسان خسارے میں. اب انسان تو خسارہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو کائنات کو نخچیر بنایا ہوا ہے، زمانہ میرا باج گزار ہے، ستاروں پہ کمندے میں ڈال چکا ہوں، میں اپنی زندگی کو آسائشوں سے بھر لیا ہوا ہے. کہاں وہ گھاس پھوس کے جھونپڑے اور کہاں عالی نصب کوٹھیاں، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا، اور کہاں اتنے کھانے کہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے، کہاں پیوند لگے ہوئے کپڑے اور کہاں اتنے لباس ہیں کہ بدلنے کی باری نہیں آتی ہے. تو میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو سمندر کی تہوں میں اتر جاتا ہوں، میں تو پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا ہوا ہے، میں تو کائنات کا سارا حسن کشید کر لیا ہے، میں تو خسارے میں نہیں. اللہ کہتا ہے محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہے. یہ خسارہ ماننے کو تیار نہیں، اور اللہ کہتا ہے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم یہ خسارے میں. تو امام راضی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو خسارہ ہے یہ انسانیت کا، اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے، یہ تو مکھی بھی اڑتی ہے. اگر یہ پانی میں تیرتا ہے تو یہ تو مچھلی بھی تیرتی ہے. اگر اس نے آسائشیں اور سہولتیں اپنے لیے تلاش کرنی ہیں تو وہ تو دوسری مخلوقات کو بھی حاصل ہے. تو انسان کا خسارہ ہے، انسان کا. یہ جو عروج جس کی یہ کہانی سنا رہا ہے یہ حیوانیت کا عروج ہے، اس کی انسانیت کہاں گئی؟ ہواؤں کے دوش پہ تو اڑتا ہے لیکن من کی دنیا سے تو ناآشنا ہے. یہ ستاروں پہ کمندے تو ڈال رہا ہے، ہمسائے کی تو خبر نہیں سے. یہ دنیا کے اوپر بڑا باخبر شخص ہے لیکن اس سے جو ہے وہ اپنے من کی خبر بھی نہیں ہے. ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے. یہ تو من سے ناآشنا ہے، کہاں گئی اس کی انسانیت؟ یہ ہواؤں میں اڑتا ہے، اگر چاند کی چھاتی پہ قدم رکھ چکا ہے وہاں سے خاک لا کے دکھاتا پھرتا ہے کہ یہ میں نے جو چاند سے خاک جو ہے وہ اکٹھی کی تھی اور یہ دیکھو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. تو زمین پہ پہلے تھوڑا بوجھ تھا کہ اور خاک لے آیا. انسانیت کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ انسانیت کا عروج نہیں ہے. انسان تو خسارے میں ہے، انسانیت تو ڈوب رہی ہے. گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. اس کی انسانیت کہاں گئی؟ یہ بھائی ہو کے بھائی کا گلا نہیں کاٹ رہا، کہاں گئی اس کی انسانیت؟ کہا محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہے. اور قسم محبوب کے زمانے کس لیے فرمائی کہ محبوب کے زمانے میں انسان عروج پہ تھا، انسان نقطہ کمال پہ تھا. اس دور کا انسان دیکھنا ہو تو ابو بکر و عمر کو دیکھو. تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں، اگرچہ یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے لیکن اس کی انسانیت ڈٹ چکی ہے. اور اگر اس نے انسان دیکھنا ہے تو محبوب آئے تیرے طور میں. یہ تو بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، خون سفید ہو گیا. ایکسیڈنٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ مرنے والوں کی گھڑیاں اتارتے ہیں. اس کی تو حالت انسانی جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے. لیکن حسن دیکھنا ہے انسانیت کا تو آئے تیرے دور میں. جب ایک شخص زخموں سے چور تڑپ رہا ہے اور کہتا ہے آج ہائے مجھے پیاس لگی، ایک بندہ کہیں سے پانی کا پیالہ لیے اس کی پیاس بجھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے اور وہ بھی ہونٹوں تک لے آتا ہے کہ دوسری طرف سے آواز آتی ہے آج، تو یہ پیالہ اسی وقت پیچھے کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی کو شاید زیادہ پیاس لگی ہے، پہلے اسے دے دو مجھے بعد میں دینا. اور یہ جب اس کے پاس جاتا ہے اور وہ پانی پینے لگتا ہے تو تیسری جگہ سے آواز آتی ہے، یہ اسے پانی دیتا ہے تو چوتھی جگہ سے آواز آتی ہے، حتیٰ کہ 7 اشخاص کے پاس پانی لے کے جاتا ہے اور ہر ایک آگے ترجیح دیتا ہے. اور جب وہ 7ویں شخص کے پاس پہنچتا ہے تو پہلے کے کرانے کی آواز پڑ جاتی ہے. یہ کہتا ہے پیچھے بھاگ، پہلے اسے پانی دے. اور جب یہ پلٹ کے آتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. پانی کا ایک پیالہ اور 7 آدمی زندگی اور موت کی کشمکش میں، نزع کا عالم، اور ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں. کہا یہ تھا حسن انسانیت کا. محبوب جو تیرے زمانے میں تھا مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں ہے. اگر خسارے سے بچنا ہے تو دامن محمد کا تھامنا ہو. الا الذین آمنوا کا بیان اس پہ گواہی دے رہا. تو یہ انسان کا خسارہ ہے، انسانیت کا خسارہ ہے. شیخ زادہ نے بیضاوی کے حاشیے میں ایک اور خسارے کا پہلو بیان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ فرماتے خسارہ یہ ہے، یہ انسان کی جو سانسیں، ہم لمحہ لمحہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن ہم موت کے قریب ہو. یہ سانسیں موت کی طرف بڑھنے والے قدم، تو یہ ہے انسان کا خسارہ جو اپنی سانسوں کے ذریعے. امام راضی لکھتے ہیں کہ ایک شخص پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ان الانسان لفی خسق کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا. جب اللہ کرم نوازی فرمانے لگے تو پھر ہدایت کے سامان اس کے لیے بنتے چلے جاتے ہیں، اور جب کسی کی بہتری کا اللہ ارادہ نہ کرے تو اسے قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی. تو وہ کہتے ہیں میں گیا بازار میں، سمرقند کا بازار تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا اور آواز کیا لگا، توجہ جاؤں، کہہ رہا تھا ارحموا من یذوب راس مالہ،
اور میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لے لو۔ اگر تم نے برف خریدنے میں دیر کر دی تو میں کمائی کیا کرنی ہے، جو میں نے پیسے لگائے ہیں وہ بھی میرے لٹ جائیں گے، میرا راس المال بھی برباد ہو جائے، کیونکہ برف ایسا سودا ہے کہ اگر گاہک وقت پہ نہ پہنچے تو نقصان ہو جاتا۔ کوئی اور چیز ہے آج نہیں بکی تو کل بیچ لیں گے، کل نہیں تو پرسوں بیچ لیں گے، لیکن برف کا اگر گاہک وقت پہ نہ آیا تو کمائی کیا کرنی ہے، راس المال بھی لٹ جائے۔ تو وہ جانے والوں کو کہہ رہا تھا ارحموا من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لے لو، اگر تم نے دیر کر دی تو میرا اثاثہ بھی لٹ جائے گا، میرا راس المال بھی برباد ہو جائے گا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ ہم بھی اپنے سانسوں کی برف کو پگھلا رہے ہیں، اور قطرہ قطرہ جس طرح برف پگھلتی ہے، سانس سانس کر کے زندگی پگھل رہی ہے۔ اگر جلدی جلدی ان سانسوں کے بدلے میں نیکیاں لے لیتے ہیں تو یہ زندگی بچ جائے گی، ورنہ یہ زندگی برف کی طرح پگھل رہے گی۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کا سوداگر، لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں لیکن یہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی زیرو پر آ جاتا ہے، کسی کی 60 سے، کسی کی 70 سے، کسی کی 100 سے گنتی الٹی شروع ہے، اور لمحہ لمحہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ انسانیت کا خسارہ ہے۔ ایک مفسر ہوا تبا تبائی ہے، تو ویسے ڈاما ڈول لیکن بات بڑی پتے کی لکھ کے آیا۔ وہ کہتا ہے خسارے کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور اس میں میں آپ کی تھوڑی سی توجہ بھی چاہوں گا۔ وہ کہتا ہے خسارہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے تو دوسرے حسن سے اسے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے میں۔ اس کی مثال وہ کہتا ہے یہ پھول ہیں، ان میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے، اندھیرے میں آپ ان سے چراغاں نہیں کر سکتے، تو پھول کہیں گے ہم خسارے میں، ہمارے میں خوشبو تو ہے لیکن روشنی نہیں۔ چاند میں روشنی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، تو چاند کہتا ہے میں خسارے میں، کہ میرے میں روشنی تو بڑی ہے، میرے دم سے کائنات میں اجالے تو پھیل جاتے ہیں لیکن خوشبو نہیں ہے، میں خسارے میں۔ ایک بچہ کہتا ہے میرے میں بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا پاک پن نہیں ہے، لہٰذا میں خسارے میں۔ ایک جوان کہتا ہے میرے میں جوانی کا حسن تو ہے لیکن بڑھاپے کا تجربہ نہیں، لہٰذا میں خسارے میں۔ اور ایک بوڑھا کہتا ہے کہ میرے میں بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن اب بچپنے کی وہ معصومیت کا، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ اور اقبال کہتا ہے، آپ کے شہر اقبال میں آیا ہوں، وہ کہتا ہے کہ جنبش زنجیر تر سے لطف آتا تھا مجھے، وہ کنڈی بھی ہلتی تھی تو اس سے بھی لطف آ جاتا تھا، آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے، لیکن اس بچپن میں کنڈی کے ہلنے سے بھی لطف آ جاتا تو غم بھول جایا کرتے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے، اب تو ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے، اب تو وہ رونے کا حسن بھی نہیں نہ رہا۔ تو کہا کہ میرے پاس بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن بچپنے کی معصومیت نہیں ہے، لہٰذا میں خسارے میں۔ ایک شخص زندہ دار کہتا ہے کہ میرے پاس سحری کے آنسو تو ہیں لیکن علم کا باقپن نہیں ہے، اور ایک عالم کہتا ہے کہ میرے پاس علم کے کمال تو ہیں لیکن تہجد کے سجدے نہیں ہیں، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ بلبل کہتی ہے میرے لہجے میں تو حسن ہے لیکن میرے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ شیر کہتا ہے میرے بازوؤں میں تو طاقت ہے لیکن میرے پر نہیں ہے کہ میں اڑ سکوں، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ کوئل کہتی ہے میرے لہجے میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ مور کہتا ہے میرے پروں میں تو حسن ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے، لیکن پھر کہتا ہے اگر تمہیں شوق ہو کہ ایک ذات ایسی بھی دیکھے جس میں خسارہ نہ ہو تو آؤ مدینے کی گلی میں آ جاؤ۔ حسن کی ساری شوخیاں، جمال کے سارے کریمے اور حسن کا سارا باقپن اگر ایک ذات میں دیکھنے کا شوق آ جائے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیسا داری، ہما دارند آنچ خوباں تو تنہا داری۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا۔ اگر یہ شوق ہو کہ کائنات کے سارے حسن ایک پیکر میں دیکھو، کہا اس کے لیے میں نے ایک محمد ہی بنا دیا ہے، سارے حسن ایک پیکر میں آپ کو ملیں گے، سارے کمال اور سارے جمال اور سارے عروج اور ساری عزتیں اور سارے مراتب آپ کو ایک ذات میں جمع ملیں گے، اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جو مجمع کمالات ہو۔ تو کہا کہ یہ ہے ایک خسارے کا پہلو، اور کائنات میں ایک ہی شخص ہے جو خسارے سے بچا ہوا۔ اب جو اس ذات سے وابستہ ہوگا وہ بھی خسارے سے، الا الذین آمنوا، جس کے ہاتھ میں یہ دامن ہو وہ خسارے سے بچ جائے گا، ورنہ خسارے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ اقتدار کی بچھی ہوئی مستنیں خسارے سے بچا سکتی ہیں، نہ کوئی اور انسان کو دنیاوی کمال خسارے سے بچا سکتا ہے۔ اگر خسارے سے بچنا ہے تو ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لینا ہوگا۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو وہ دور بدل گیا، وہ چکی ہوتی تھی جس میں وہ گندم پیستے ہیں، مختلف چیزیں، تو اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا ساکن، اوپر والا متحرک، تو درمیان میں اس کے ایک کلی ہوتی ہے جس کے ارد گرد اس کو گھماتے ہیں، تو وہ
جو دانے ہیں وہ درمیان خالی جگہ میں ڈالتے ہیں، اس کو گالا کہتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس چکی کو گھماتے ہیں، تو جو دانے اس مرکز سے اس کلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، اور جو اس کلی سے لگ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا۔ اور یہ میں مفہوم ایمان کا جو آپ کے سامنے دامن مصطفیٰ سے تمسک اختیار کرنا، یہ میری جذباتیت کا کمال نہیں، حقیقت ہی ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ شرح غائب میں لکھتے ہیں کہ ایمان ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں الایمان ہی تصدیق بما جاء بہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے علاوہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ حضور سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے، حضور سے قلبی تعلق کا نام ایمان ہے، اور یہ میرے مسلک کی پہچان ہے۔ صرف ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے، قلبی تعلق کا نام ایمان۔ اس کو مزید سہل کروں تو حضور کو نبی جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، نبی ماننے کا نام ایمان۔ ورنہ کتنے لوگ تھے جانتے تھے لیکن ایمان نہ لائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی وہ ایسے جانتے تھے جس طرح بیٹوں کو جانا کرتے، لیکن اس کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہو۔ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام۔ پھول کو بلبل جانتی نہیں مانتی ہے، اگر مانتی نہ ہوتی تو پھول کے گرد رقص بسمل کے تماشے نہ کرتی۔ شمع کو جانتے سارے ہیں لیکن مانتا صرف پروانہ ہے۔ تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام۔ اور جہاں تک جاننا بمانا ادراک ہے تو وہ تو آج تک میرے رسول کو کوئی جان ہی نہ سکا۔ سب سے زیادہ قربت تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل، ان کو بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، سفر و حضر میں میرے ساتھ رہے، سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، میرا اور میرے رب کا معاملہ ایسا ہے کہ درمیان میں نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول اور پیغمبر آ سکتا ہے، اور نہ کوئی فرشتہ مقرب درمیان میں آ سکتا ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے حضور کو جاننے کا بمانا ادراک، تو آج تک حضور کو اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ وہ مسجد میں ترازو رکھ کے بیٹھ گئے اور نبی کو تولنے لگا۔ میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی جوڑ ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سب کی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ لاہور قصرے دور میں ایک شخص، آپ بھی سارے جانتے ہیں، میرا نام لینے کا مزاج نہیں ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی وہ چیختا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ تو میں نے بعد میں اٹھ کے کہا، میں نے کہا لوگوں آج تو لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کس، جو تھانے سے نہ چھڑا سکے لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے، اور جو اپنی بیٹی کو بھی نہ بخشوا سکے پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا، جو افراد خانہ کی بگڑی بھی نہیں بنا سکتا، جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ میں نے کہا میاں تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، ہم تو اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تم اس کی بات کرتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم تو اس کی بات کرتے ہیں جس کی انگلی اٹھے اور چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے۔ ہم تو اس نبی کو ماننے اور جاننے والے ہیں۔ می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، تے قبلہ تے بنیا سائم جتے یار نے موڑیاں زلفاں، وہ تو رخ پھیر دے تو خدا قبلے نہیں بدل دیتا۔ لوگ کہتے ہیں چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں ساری دنیا ہی مصطفیٰ کی چاہت پہ ہے۔ قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، 4 رکعتی نماز ہے، 2 رکعت پڑھی جا چکی ہے، 2 رکعت ابھی باقی، خاطر آتر میں بات آئی۔